tell them, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نوے آدم کے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں اور کیسے سجدہ کرنے سے انکار کیا، آگ کی کتنی اور کیا اقسام ہیں، جنوں کی کیا اقسام ہیں اور ان کی کیا خصوصیات ہیں، اور ابلیس کی موت کا کیا منظر ہوگا۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت اور بلا تاخیر آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کس طرح ابلیس کے والدین قتل ہوئے اور وہ پرہیزگار بنا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے اسکرین پر آئے ہوئے باکس پر کلک کریں۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے باب دنیا کی حالت قبل از رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا فیصلہ فرمایا اور فرشتوں کو اپنے اس فیصلے کے بارے میں آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ ساتھ تیری خوبی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور ان کو بہت سی چیزوں کے نام سکھائے، اور فرشتوں کے شبہات کو رفع کرنے کے لیے جو انہوں نے تخلیق آدم علیہ السلام کے حوالے سے کیے تھے، فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے بننے سے نظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کچھ چیزوں کے نام پوچھے۔ فرشتے چونکہ صرف وہی کرتے ہیں اور جانتے ہیں جو ان کو تعلیم دی جاتی ہے، لہٰذا انہوں نے کہا اے ہمارے رب، آپ کی ذات پاک ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا علم آپ ہم کو دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، اور حضرت آدم علیہ السلام کے نام بتانے پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ بھی مجھے معلوم ہے کہ جو تم مجھ سے چھپاتے ہو میں اس سے بھی واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا۔ فرشتوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور سجدے میں جھک گئے۔ سب نے اطاعت اور تابعداری کا مظاہرہ کیا، لیکن جنات کی قوم سے تعلق رکھنے والے عزازیل جو دربار الہی میں اونچے مقام کا حامل تھا، اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور بغاوت کرتے ہوئے سجدے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو؟ ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، میرا اور آدم کا بھلا کیا جوڑ؟ میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ بدبخت نے یہ نہ سوچا کہ مجھے تو صرف اللہ کا فرمانبردار بننا ہے اور اس کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، جس طرح وہ پہلے اپنے رب کی اطاعت کرتا تھا۔ اس معاملے میں بھی اسے اللہ کا حکم ماننا چاہیے تھا۔ غرور و تکبر آڑے آ گیا اور اس نے نافرمانوں کی فہرست میں شامل کروا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے غرور و تکبر خاک میں ملانے کے لیے اپنے غیظ و غضب کا نشانہ بنایا اور اسے ذلیل قرار دیا اور حکم دیا کہ نکل جا، در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس لعین کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ غرور اور تکبر نے ابلیس کو بلند و بالا مقام سے ذلت کی گہرائیوں میں پھینکا اور اپنے آپ کو اندھیروں میں دھکیل دیا، نتیجتاً اللہ کے عذاب کو مستحق ٹھہرا۔ عرش سے نکالے جانے پر ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا میرے اللہ، میں نے تیرے لیے ہزاروں سال عبادت کی ہے، کیا تو مجھے اس کا صلہ نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا یا اللہ، مجھے قیامت تک زندگی دے دے۔ اللہ نے کہا تجھے مہلت ہے۔ ابلیس نے کہا یا اللہ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے کہا میرے جو نیک بندے ہوں گے وہ تیری اطاعت نہیں کریں گے، اور جو تیری اطاعت کریں گے ان کے جسموں کو میں جہنم سے بھر دوں گا، اور میرے بندے جتنی دفعہ مجھ سے توبہ کریں گے میں اتنی دفعہ توبہ قبول فرما کے ان کی گناہ معاف فرما دوں گا۔ عرش سے نکالے جانے کے بعد ابلیس شیطان بن گیا اور زمین پر آ کر اسے زمین کے مختلف جنات کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ پیارے دوستوں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا اور آگ کی بھی مختلف اقسام ہیں، جیسا کہ اسستام عام آگ جو انسانوں کی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں، ابب مراکوش
وہ آگ جو خود کے وجود سے نہ ہو، افسوء فانو وہ آگ جو نظر نہ آئے اور جس سے روشنی آر پار ہو جائے، مکلمت امام وہ آگ جو پانی کے مثل ہو، داہم داستا یعنی کہ سفید آگ، جستکم جہنم کی آگ، المدینہ سو جنت کی آگ جو راحت کا سبب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو افسوء فانو آگ سے پیدا کیا، یعنی کہ وہ آگ جو نظر نہ آئے اور جس سے روشنی آر پار ہو جائے، اس لیے انسانی آنکھ جنات کو دیکھنے سے قاصر ہے، کیونکہ انسانی آنکھ صرف ان چیزوں کو دیکھ سکتی ہے جو روشنی کو روک سکتی ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین تخلیق کا مالک ہے اور بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کے لیے مختلف اقسام تخلیق کیے، جیسا کہ غزل دعام، کھندلام، مرام ماست، بسم بلابو، جیگر ممتاز۔ ان تمام جنوں کا جسم، قد اور سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ غزل دعام یہ کان سے محروم ہوتے ہیں اور صرف ایک آنکھ رکھتے ہیں اور آواز کو صرف اپنی کھال سے محسوس کرتے ہیں۔ ان کا قد تقریباً 3 فٹ ہوتا ہے اور جنات میں سے سب سے زیادہ تعداد ان کی پائی جاتی ہے۔ نمبر 2 کھندلام، یہ نہ آنکھ رکھتے ہیں نہ کان، صرف ناک رکھتے ہیں اور انسان کی مہک کو پسند کرتے ہیں۔ جو انسان زیادہ افسردہ رہتا ہے تو یہ اس کے قریب آتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا قد بھی تقریباً 1 فٹ ہوتا ہے۔ مرام ماست، انہوں نے عزازیل کی آواز پر لبیک کہا کہ انسان سے دشمنی مول لی۔ ان کے 5 کان، 3 آنکھیں ہوتی ہیں اور ان کے پاؤں نہیں ہوتے۔ ان کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ ایک لمحے میں زمین کے کئی چکر لگا سکتے ہیں۔ ان کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور ان کا قد تقریباً 2 فٹ ہوتا ہے۔ بسم بلابو، یہ انسان کے خیالات تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ ان کے وجود سے غزل دعام اور کھندلام ناواقف ہیں۔ ان کو کوئی بھی قید نہیں کر سکتا اور یہ انسان کے ہمدرد ہوتے ہیں اور انسانوں کو دکھی نہیں دیکھ سکتے کیونکہ انہوں نے عزازیل کی بیعت توڑ دی تھی۔ جغیر ممتاز، یہ قبیلہ عزازیل سے ہیں۔ یہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وسوسہ ڈالتے ہیں۔ ان کا قد 12 فٹ تک ہوتا ہے اور یہ سب عزازیل کی توہین کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اور مختلف جنات کو قابو کر کے ان سے کام لیتے ہیں۔ دوستو، کچھ اقسام جن نے شیطان کی بیعت قبول کر لی اور کچھ نے انکار کر دیا۔ جن جنوں نے شیطان کی بیعت قبول کی، یہ وہی جن ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ اب ذکر کر لیتے ہیں ابلیس کی موت کے منظر کا۔ حضرت احنس بن قیس فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ جا رہا تھا کہ ایک مجمع میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریر کرتے ہوئے سنا تو میں بھی بیٹھ گیا اور وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن بہت خوش ہوگا، اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ جواب ملا تو تم انتقال کے بعد جنت میں چلا جاؤ گے اور ملعون قیامت تک دنیا میں ہی رہے گا۔ آخر میں اس کو بھی موت آ جائے گی اور آدم علیہ السلام نے شیطان کی موت کا منظر سننے کی گزارش کی۔ فرشتے نے سنانا شروع کیا تو اتنا دردناک تھا کہ آدم علیہ السلام سن نہ سکے۔ فرمایا، بس کرو، اب نہیں سنا جاتا۔ اتنا فرما کر حضرت کعب خاموش ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ اے حضرت، ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان فرمائے۔ پہلے تو انکار کیا مگر لوگوں کے بے حد اصرار پر فرمایا، جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، میں نے سب سے زیادہ معاون اور مددگار تمہارے بنائے اور تم ان سب کے برابر قوت دی۔ میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملعون کی روح قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا اور مالک دروغہ جہنم سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ ملک الموت غیظ و غضب کے بھرے ہوئے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اس طرح آئیں گے کہ آسمان و زمین والے دیکھ لیں اور یہ سب خوف کے مارے پگھل جائیں گے۔ ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت ڈانٹ پلائیں گے جس سے ابلیس دھاڑے مار مار کر روئے گا اور چیخے گا۔ اگر دنیا والے اس کی آواز سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ ملک الموت ابلیس سے کہیں گے کہ تو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ آج ان سب کے برابر موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تیری مہلت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو چکا، اب تو موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ ابلیس گھبرا کر کبھی مشرق کی جانب بھاگے گا اور کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا لیکن سمندر نکال پھینکے گا اور آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے آدم، تمہاری وجہ سے ملعون بنا، کاش تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ تو ملک الموت سے پوچھے گا کہ کتنی سختی سے میری جان نکالو گے، اور وہ فرمائیں گے کہ جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور جہاں موت ہے وہاں گر جائے گا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہو
جائے گی اور وہاں جہنم کی ٹھنڈاس لگی ہوں گی۔ ان سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان لی جائے گی۔ آدم علیہ السلام اور باقی ارواح سے کہا جائے گا کہ دیکھو اپنے دشمن کو کہ کس ذلت سے مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمارے رب تو نے ہم پر اپنی نعمت تمام کی۔ ویڈیو کے اختتام سے پہلے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اس زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تمام ناظرین اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں، اور اگر کچھ جاننا چاہیں یا کوئی رہنمائی کرنا چاہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔ She tells him